السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا بیان آئیے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اس کے پاس ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں کالی کملی والے نے بانسری کی، گانے کی، ڈھول کی آواز کو منحوس کہا۔ اب تو جنازوں کے ساتھ ڈھول بجایا جا رہا ہے، شادی بیاہ تو دور کی بات ہے، تیری میری بیٹی کی شادی نہیں ہوتی جب تک گانا بجانا نہ ہو، تیرے میرے بھائی کی شادی نہیں ہوتی جب تک گانا بجانا نہ ہو۔ اللہ اکبر، بتا تو نے میں نے کون سا ایسا دروازہ چھوڑا کہ ہمارے دروازے سے اللہ کی رحمت اور کرم ہمارے گھر کے اندر آئے گا۔ حضرت عمر بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے، پوترے جب تک بتائے گا نہیں بابا تیری جان نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عمر کا پوتا رو کے کہنے لگا یہ چونی مجھے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ حضرت عمر کہنے لگے خیر ہے، میرا اللہ اکبر پیر بھائی ہے، وہ نبی کا صحابی ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، علم کا عمل کا منبع ہے۔ نا 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 نا، حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا، پوتا جان چھڑائے، حضرت عمر پکڑے گھسیٹتے ہوئے ابو موسیٰ عشری کے دروازے پہ لے گئے اور باہر جا کر باہر سے دروازے دی، ابو موسیٰ، اللہ اکبر۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں میں تھر تھر کانپنے لگا، کھٹڑے چرپائی سے اٹھ گیا، دروازے کی جھیری میں سے دیکھ کے کہنے لگا عمر خالی ہاتھ آیا ہے، درہ لے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالی ہاتھ دیکھے، پوتے کی کلائی ہاتھ میں دیکھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو موسیٰ باہر آئے اور سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، عمر جی مجھے بلا لیتے، آپ دروازے پر کیوں ہیں؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اللہ اکبر، کس حالت کے اندر؟ پگڑی پھٹی ہوئی، کرتے کو پیوند لگے ہوئے، پیر کے اندر جُتی کوئی نہیں۔ ابو موسیٰ کہنے لگے کیوں آئے؟ مجھے بلا لیتے، کیا ضرورت میری تھی؟ بتا میرے بچے کے ہاتھ میں چونی ہے، 1 دینار ہے، تو نے دیا اور کیوں دیا؟ ابو موسیٰ کہنے لگے اچھا یہ بات تھی، بیت المال کے اندر کچرا جمع تھا، بڑا آڑ کباڑ پڑا ہوا تھا، آج سوچا بیت المال کی صفائی کرو، میں نے صفائی کرتے ہوئے جھاڑو دی تو یہ چونی کچرے کے اندر اپھڑک تھی، اوپر نیچے ہوتی آئی، آپ کا پوتا دروازے پہ کھڑا تھا، میں نے گند میں سے یہ چونی اٹھا کے تیرے پوتے کے ہاتھ میں دے دی، اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں۔ اللہ یوں نہیں کہا اچھا اچھا ایسا مال آیا کرے تو میرے گھر بھیج دیا کر، فروٹ آیا کرے پہلے میرے پاس نظرانہ بھیجا کر۔ واہ عمر تیری شان کے کیا کہنے، اللہ اکبر۔ وہیں بیٹھ گئے بیت المال کے دروازے کی چوکھٹ پر، اپنی پگڑی اتار کے اپنی ران پر رکھ لی اور سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے بچوں کی طرح رونے لگ گئے۔ مدینے کی عوام ارد گرد آ کے جمع ہو گئی، عمر اللہ تیرا بھلا کرے، اے عمر بتا تو صحیح کیوں رو رہا ہے؟ اے عمر مدینے پہ کسی حملے کی خبر آ گئی؟ فرمایا نہیں نہیں، کہ خدا بھلا کرے ابو موسیٰ عشری کا، اس سے پوچھو تو صحیح مجھے رسول اللہ کا سامنا کرنے سے کیوں شرمندہ کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگے عمر بتا تو صحیح اللہ تیرا بھلا کرے۔ فرمایا بیت المال میں لوگوں کا پیسہ تھا، یہ چونی اس نے میرے پوتے کو دے دی۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن حضور کے سامنے جب میں صدیق اکبر کے پاس جاؤں گا تو کملی والا صدیق سے مجھے یوں کر کے پرے نہ کر دے اور پوچھ نہ لے عمر تو یہاں کھڑے ہونے کا حقدار نہیں، مسلمانوں کے پیسے کی چونی تیرے خاندان میں آئی تھی، پہلے اس کا حساب دے تب محمد تجھے حوض کوثر پر آنے دے گا۔ اوے لوگوں رب کعبہ کی قسم، یا چونی کے احساس کر کے عمر کی چیخیں نکل گئی، ہم اپنوں کا کھا گئے، بیوی کا حق مہر کھا گئے، بہنوں کا حق کھا گئے، بیٹیوں کا حق کھا گئے، اب ابا بستر کے اوپر پڑا، اب بھائی بیمار ہوا، باپ مرے کو 20 سال ہو گئے، بھائی بیمار ہوا، مولوی صاحب میرے لیے دعا کرے آجے، میں جانتا ہوا پہنا دا حق دے کے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے تو نے جاتے بہنوں کا حق دیا، جو 26 سال تک فصل تیرے گھر میں آتی رہی اس کا حق کون دے گا؟ ٹھیکے کے پیسے تیرے گھر میں آتے رہے اس کا حق کون دے گا؟ رائی کا حساب کر کے چلا جا، پیسے کا حساب کر کے چلا جا، ورنہ رب کعبہ کی قسم یہ پیسہ کفن کی صورت میں قبر کے اندر لے کے جائے گا، ایک رات بھی یہ کفن تجھے قبر کے اندر رہنے کی اجازت نہیں دے گا۔ بائی جماعت ثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے دنیا میں ایسا کوئی مظلوم حکمران دیکھا ہے؟ غزوہ تبوک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، سیدہ عائشہ کہتی ہے میں گھر میں آرام سے بیٹھی تھی، اتنی دیر میں میرے ابا جان گھر میں آئے، تڑپتے آئے، اتنے بےتاب ہو کے بیٹھے جس طرح مچھلی پانی کے بغیر بےتاب ہوتی ہے۔ میرا ابا کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، میں نے کہا ابا کیا بات ہے، زندگی میں آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا آج دیکھا ہے، ابو بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہ بیٹی آج رسول اللہ نے اسلام کے لیے جھولی پھیلائی، تیرے باپ کے کھیسے میں ایک آنا کوئی نہیں، اللہ اکبر، سب کچھ لے کے آ رہے ہیں، سب کچھ لے کے آ رہے ہیں، تیرے باپ کے پاس کچھ نہیں۔ سیدہ کہتی ہے پتہ ہے، جاؤ علی پور والوں کو بتا دو، جامعہ حسینیہ کو والوں کو بتا دو، صدیق پر انگلی نہ اٹھانا، انگلی اٹھانے والے کے آگے ہاتھ جوڑ لو کہ خدا تیرا بھلا کرے، میری ذات پہ انگلی اٹھا برداشت کروں گا، نبی کے یار پہ انگلی نہ اٹھا۔ کون نبی کا یار ہے؟ سیدنا صدیق اکبر پریشان بیٹھے ہیں۔ اماں کہتی پتہ میرے ابے نے کیا کیا؟ اپنے سر سے پگڑی اتار کے زمین پہ بچھا دی، میرے باپ کے پیروں میں ٹھٹا جوتا تھا، میرے باپ نے جوتا اتار کے پگڑی میں رکھ لیا، میرے باپ کے تن پہ کپڑ کرتا تھا، میرے
ابا نے پیمد والا کرتا اتار کے اس رومال کے اندر رکھ لیا. میرا ابا سایہ تلاش کرے, اوٹ تلاش کرے. میں نے کہا ابو کیا کریں گے؟ اتنے میں میرے ابو اٹھے, پھٹی ہوئی چٹائی پڑی ہوئی تھی, ٹاٹ کا ٹکڑا پڑا تھا. میرا ابو اوٹ میں چلا گیا اور اپنی تہمت اتار کے وہ ٹاٹ کا ٹکڑا باندھ لیا اور وہ تہمت بھی لا کے اس گٹھڑی کے اندر ڈال دی. میرے ابے کی گٹھڑی ہلکی اور رو کے کہہ رہے عائشہ آج تیرا باپ اللہ اکبر قبلی والے کے قدموں میں کچھ نہیں دے کے جا رہا. کہتی ہیں گھر کی حجرے کی جب چوکٹ کو پار کیا میرا باپ پلٹے. سیدنا صدیق اکبر دوڑے ہوئے, توے کے چولہے کے اوپر توا پڑا ہوا تھا. سیدنا صدیق اکبر نے وہ توا اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا. میں نے کہا ابا اس کا کیا کرے گا؟ فرمایا بیٹی اللہ اکبر, اسلام کے مجاہد اسلام کی لڑائی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. بیٹی جس مجاہد کی بوری میں آٹا ہوگا گوندنے کے لیے اس کے پاس تسلی ہوگی, روٹی پکانے کے لیے توا نہ ہوگا, ابو بکر کے گھر کا توا اس کی روٹی کے لیے کام آ جائے گا. اور مسجد نبوی میں کوئی اونٹ لے کے جا رہا ہے, کوئی گھوڑے لے کے جا رہا ہے, کوئی سونا کوئی چاندی لے کے جا رہا ہے, کوئی گھر کا مادہ مال لے کے جا رہا ہے. وہاں صدیق تیرے کیا کہنے, حضور مصلی پر بیٹھے, صدیق کے ہاتھ میں توا دیکھا. کسی کے مال کو پیغمبر نے کھڑے ہو کے نہ لیا, صدیق کا توا لینے کے لیے مصطفیٰ مصلی سے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا ابو بکر سونا چاندی درم و دینار کھجور چھوارے تو لاتے دیکھا, لیکن میں نے دیوانوں میں کوئی توا لاتے نہ دیکھا. صدیق اکبر نے عرض کیا آقا گھر میں کچھ نہیں تھا, یہ توا لے کے آ گیا. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آئے. ابھی آنسو میرا عزیزو پلکوں سے غسل کر کے, پلکیں غسل کر کے آنسووں کو رخسار کی طرف روانہ کرنی تھی. اتنے میں جبرائیل بھی ملائکہ کی جماعت لے کے آ گیا. فرمایا اللہ اکبر, کسی نے مال دیا کسی نے زر دیا, ابو بکر گھر کا توا لے کے آ گیا. اس توے پہ اللہ اتنا راضی ہوا کہ اللہ نے ابو بکر کے لیے مجھے سلام دے کے مصطفیٰ تیرے قدموں میں بھیج دیا. نعرہ تکبیر, صداقت صدیق اکبر, خلافت سیدنا صدیق اکبر. میرے ٹائم میں صرف 5-7 منٹ باقی رہ گئے, میرے پاس وقت کوئی نہیں, لیکن میرے عزیزوں میں آپ حضرات سے اللہ اکبر کچھ دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. خدا کے واسطے, اللہ کے واسطے, صدیق کی صداقت کا, عمر کی عدالت کا, عثمان کی سخاوت کا, علی کی شجاعت کا, صحابہ کے مرتبے کا ہر آن ہر گھڑی دفاع کیا کرو. ختم نبوت کے چوکیدار بن جاؤ. تمہیں ایسا محکمہ بتا دوں, آج اس محکمے میں نوکری لے لو. وہ نوکری کون سی؟ نہ تمہیں میرے عزیزوں پینشن میں نہ رشوت دینی پڑے گی, نہ کوئی ڈگری دکھانی پڑے گی, نہ کسی محکمے میں لائن میں لگنا پڑے گا, نہ کسی کی سفارش لینا پڑے گی. محکمہ اعلیٰ, رب کعبہ کی قسم مرنے کے بعد بھی پینشن جاری رہے گی, تنخواہ نسلوں میں ملتی رہے گی. وہ نوکری کون سی ہے؟ وہ نوکری میرے عزیزوں اعلیٰ تعلیم کی محتاج نہیں, وہ عہدے سفارش کی محتاج نہیں. وہ نوکری کون ہے؟ وہ نوکری کون سی؟ وہ ختم نبوت کی چوکیداری کی نوکری ہے. اس نوکری کے لیے غازی علم دین کو اللہ نے قبول فرما لیا. یہ کون تھا؟ تانگا چلانے والا تھا. یہ کون تھا؟ پرائمری جماعت پاس نہیں تھا, ان پڑھ تھا, انگوٹھا چھاپ تھا, لیکن ختم نبوت کا چوکیدار بن گیا. پروردگار عالم نے پوری دنیا کے اندر غازی غازی کر دیا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, اللہ اکبر, جب لاہور سے اس کو لے کے آئے, جب میاں والی کی جیل سے غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کو لے کے آئے, قبر کشائی ہوئی میاں والی جیل کے اندر. میرے عزیزو جب آپ کی قبر کشائی کی گئی, مدینہ میاں والی کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے, کہنے لگے میاں والی کے شہر میں جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ پتہ لگا مرد مجاہد کی قبر کو کھولا گیا. اللہ اکبر, قبر میں سے غازی علم دین شہید کا جسد باہر آ رہا ہے. نوکری کر لو ختم نبوت کی, نوکری کر لو صحابہ کی غلامی کی, نوکری کر لو ازواج مطہرات کی عزت کی تقدس کی, نوکری کر لو ملک پاکستان کی چوکیداری کی. رب کعبہ کی قسم دنیا میں بھی عزت ملے گی, آخرت کے اندر بھی عزت ملے گی. صدیق نبی کا چوکیدار بنا. اللہ جل شانہ نے کیا اعزاز عطا فرمایا, اللہ نے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی, اللہ نے آخرت کے اندر بھی عزتوں کا وعدہ کر رکھا ہے. یہی وعدہ میرے عزیزوں لے کر اس کی یقین دہانی کے لیے میں پچھلے مہینے ملک شام میں گیا, میں پچھلے مہینے بغداد گیا, میں پچھلے مہینے سامرا گیا. اللہ کی قسم میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس 5 دسمبر کو حضرت بلال کی قبر کو بغل میں لے کے کافی دیر بیٹھا رہا. میں نے کہا بلال اللہ اکبر, تو نے تو رحمت والے نبی کو دیکھا, نہیں یقین آتا. پیر محمد شاہ صاحب دامت کو فیوزم پرسوں عمرے پہ گئے ہیں, ان سے پوچھ لینا. پیر محمد صاحب بلال کی قبر پر دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا. کہنے لگا بلال کتنے مقدروں والا, تیرے پاس وہ آنکھیں جس نے بار بار رسول اللہ کا دیدار کیا ہے. بلال تیرے پاس وہ آنکھیں ہیں جس نے حسن و حسین کا دیدار کیا. بلال تیرے پاس وہ آنکھیں ہیں جب علی دولہ بل کے مصطفیٰ کے دروازے پر آ کر فاطمہ کی ڈولی کو لے کے گیا تو براتی بھی بنا تھا, براتیوں کو پانی پلانے والا بھی بنا تھا, نکاح پر چھوارے تقسیم کرنے والا بنا تھا. بلال اللہ اکبر, بتا تو صحیح, بتا تو صحیح, ہمارے ملک پاکستان میں ایک مزاج ہے, کہتے ہیں سنت ہی تو ہے, کر لو ثواب ہے, نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں. مجھے ایسا محسوس ہوا حضرت امیر معاویہ عبداللہ بن ام
مکتوم، عبداللہ بن رواحہ، حضرت بلال، سیدنا سلیمان فارسی، حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم بن عقیل، حضرت علی، حضرت عباس، حبیب بن مظاہر، حضرت حسین، پیران پیر عبد القادر جیلانی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی، سری سقی رحمۃ اللہ علیہ، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبروں سے آواز آتے محسوس کیا، اے ظالمو، ہم نے سنت کو بچانے کے لیے اپنے سرتن سے جدا کروا دیے، یہ سنت ہی تو تھی، ہم نے مدینہ چھوڑا، رسول اللہ کے پیچھے نمازیں چھوڑی،